نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب کبریائی بزرگی برتری تسبیح و تمجید اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ بے شمار درود و سلام سید ولد بنی آدم شفیع المذنبین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اللہ کریم نے دنیا کو امتحان گاہ بنایا ہے۔
آدم کے بیٹوں کو زمین پہ بسایا، ان کے ساتھ ضرورتوں کا ایک لمبا سلسلہ لگا دیا۔ ہر بندے کو طرح طرح کی رشتہ داریوں میں جوڑ دیا۔ کاروباری مجبوریاں الگ سے بن گئیں، یار دوست کے تعلقات بن گئے، اور پھر جب معاملات آگے بڑھنے لگے، ہر کام بندے کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا۔ کئی دفعہ دل ٹوٹ جاتا ہے، کبھی دکھ پہنچتا ہے، آنسو چھلک پڑتے ہیں، خوشی بھی ہے، غم بھی ہے۔ یہ زندگی کی حقیقت ہے۔ یہاں کی خوشیاں بھی عارضی، یہاں کے دکھ بھی عارضی۔ ہمیشہ ذات اللہ کی ہے، اور مومن کے لیے اصل زندگی آخرت کی ہے۔ جنت جہاں نہ کوئی دکھ ہوگا، نہ کوئی امتحان، نہ کوئی آزمائش، نہ کوئی ڈر اور خوف، نہ کسی کے بچھڑنے کا دکھ، نہ کسی کے دھوکے کا خوف، نہ کسی کی طرف سے کوئی تکلیف اور نہ پریشانی۔ دنیا تو امتحان، دنیا خود عارضی، یہاں کی سانسیں عارضی، یہاں کی باتیں عارضی، یہاں کی آسائشیں عارضی، یہاں کے گھر اور سکون، مال و دولت سب کچھ عارضی۔ اور جب بندہ دل لگا بیٹھتا ہے، پھر جو نعمت آتی ہے وہ جاتی بھی ہے، اور اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین قرآن مجید میں یہ فرماتے ہیں، ایمان والو یہ مت جانو کہ تم کلمہ بھی پڑھو گے، تم ایمان بھی لاؤ گے، اور تمہیں پھر کبھی تکلیف بھی نہ آئے گی، کبھی دکھ بھی نہ آئے گا، کبھی آزمائے بھی نہ جاؤ گے۔ نہیں، تمہیں آزمائش میں سے گزرنا پڑے گا۔ یہ اللہ احکام الحاکمین کا قانون ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ احکام الحاکمین فرماتے ہیں، ہم تم کو ضرور آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم تم کو ضرور آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ کبھی کسی ڈر کی وجہ سے کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ خوف کی کیفیت انسان جو دل میں محسوس کرتا ہے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ کبھی روٹی اور روزی
رزق کی کمی کی وجہ سے کاروبار کا کیا بنے گا، کھائیں گے کہاں سے؟ آزمائش یہ بھی آتی ہے، حالات ہمیشہ ایک سے نہیں رہتے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کی کمی سے، وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کبھی تمہارے ہاتھوں ہنستے کھیلتے مسکراتے تمہاری بیٹیاں بیٹے اللہ لے جائے گا، یہ دکھ دے کے بھی آزمائے گا۔ کبھی لہلاتی فصلوں پہ کوئی مصیبت وبا آ گئی، کبھی جمع جمایا کاروبار، آزمائشیں آتی رہیں گی۔ جو لوگ اللہ پہ یقین ڈولنے نہ دیں، تکلیف میں اپنے رب سے گلہ نہ کریں، آزمائش میں اللہ کی دی ہوئی ہدایت پہ قائم رہیں، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ فرماتے ہیں خوشخبری ان کے لیے ہے، صبر کرنے والے، اجر ان کے لیے ہے۔ خوشخبری دنیا میں کامیابی کی خوشخبری، اور خوشخبری آخرت میں کامیابی کی خوشخبری، یہ اللہ نے ان کے لیے رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں او بندہ خدا، دنیا میں بھی جب کبھی تمہیں تکلیف آئے بے صبرانہ ہو، اللہ نے یہ اپنے فیصلوں میں لکھ دیا ہے کہ ایک تکلیف کے ساتھ اللہ تمہیں 2 آسانیاں عطا فرمائے گا۔ اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، یہ اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اور یہ بھی اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ دنیا میں تو تکلیف سے دگنا اجر، اور جب آخرت کا مقام ہوگا اللہ فرماتے ہیں اس وقت تو میں تمہیں اتنا اجر دوں گا کہ اجر لکھنے والے فرشتے بھی اسے لکھ نہ پائیں گے۔ یہ قرآن مجید میں یہ باتیں لکھی ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ الانشراح 30واں پارہ، اللہ احکام الحاکمین فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ مکے والے ستاتے تھے، تانے دیتے تھے، بدتمیزیاں کرتے تھے، گالیاں اور الزام بھی دیتے تھے۔ اللہ نے فرمایا آپ اپنے قدموں کو متزلزل نہ کریں، ثابت قدم رہیں، برداشت کریں، ہم نے آپ کا مقام بلند فرما دیا ہے، ان کی سوچوں سے بھی اونچا کر دیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ اور جہاں تک یہ تکلیفیں ہیں اللہ کا قانون یہ ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تنگی کے ساتھ آسانی، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ جو لوگ عربی زبان سے واقفیت رکھتے ہیں، جب وہ قرآن مجید پڑھتے ہیں ان کو اللہ ایک الگ سے مزہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے دین کی زبان سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عربی میں کہتے ہیں ایک ہوتا ہے معرفہ، ایک ہوتا ہے نکرہ۔ معرفہ وہ ہوتا ہے جس پر الف لام ہو، نکرہ وہ ہوتا ہے جس پر الف لام نہ ہو۔ جب ایک ہی معرفہ کا ذکر بار بار آئے تو وہ اس سے ایک ہی مراد ہوتا ہے۔ ان مع العسر، العسر معرفہ ہے، تنگی، اس کا ذکر بعد میں بھی آئے گا نا تو یہی تنگی مراد ہوگی، کوئی نئی تنگی مراد نہیں ہوگی۔ اور یسر کا لفظ نکرہ ہے، آسانی۔ یہ آسانی جب یہی لفظ بعد میں آئے گا تو اس سے ایک نئی آسانی مراد ہوگی۔ تو سمجھنے کی مختصر بات یہ ہے کہ اللہ نے یہاں ایک تنگی کو 2 آسانیوں کے درمیان لکھ دیا ہے کہ ایک تنگی
دو آسانیوں کے درمیان ہوگی۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی، وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور اس پہلی تنگی کے ساتھ ہی دوسری آسانی بھی ہے۔ اب ترجمہ سمجھ آیا؟ تنگی کے ساتھ آسانی ہے اور اسی تنگی کے ساتھ ایک اور آسانی بھی ہے۔ یہ تو دنیا کا قانون ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب قیامت کی باری آئی، سورۃ الزمر آیت نمبر 10، اللہ احکام الحاکمین ارشاد فرماتے ہیں، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ، یہ قرآن کریم کا وعدہ ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 10 میں لکھا ہے۔ ہمارا یہ تو عقیدہ ہے کہ اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ جس کو ہم غیب کہتے ہیں وہ اللہ کے لیے غیب نہیں ہے۔ جس کو ہم بے حساب کہتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک بے حساب نہیں ہے۔ اس کے پاس تو سارا علم ہے۔ تو جب اللہ کہتے ہیں نا میں غیب کو جانتا ہوں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے مخلوق کے علم سے جو باہر ہو وہ بھی اللہ کو پتا ہے۔ اور جب اللہ یہ فرماتے ہیں کہ میں اجر بے حساب دیتا ہوں، تو پھر اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ میری نوری مخلوق جو اجر لکھنے والی ہے ان کے دائرہ اختیار سے بھی باہر ہے جتنا اجر میں عطا فرما دیتا ہوں۔ بندے، تکلیف اتنی اہم نہیں ہے جتنا تیرا چپ کر جانا، تیرا گلہ نہ کرنا، تیرا برداشت کر جانا، تیرا کہنا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور تیرا اللہ کے آگے سر رکھ کے کہنا یا اللہ میری تکلیف بھی تیرے لیے ہے، میرا دکھ بھی تیرے لیے ہے، میری خوشیوں کی امید بھی تجھ سے ہے، اللہ کی سپرد کر دینا۔ یہ اللہ کو بندہ بڑا پیارا لگتا ہے کہ خوشی میں تو اللہ کو ہر کوئی، اور تکلیف میں بھی بندہ کہے یا اللہ تو ہی ہے، تیرے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو نے جو کیا میں راضی ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے دل کی یہ جو کیفیت ہے اس کو میں سمجھتا ہوں، میرے ملائکہ تم اس کا اجر نہیں لکھ سکتے، اس کا اجر بے حساب میں ہی عطا فرماؤں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں کسی کو دکھ دینے سے محفوظ فرمائے۔ اللہ کے دکھی دل بہت قریب ہوتا ہے۔ اللہ تعالی برداشت کرنے والے کو اجر بھی بہت عطا فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ احکام الحاکمین فرماتے ہیں ہم آزمائیں گے، تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ جو نعمت اللہ نے دی وہ ایک آزمائش، اس میں کمی آئے گی، دکھ آئے گا، کبھی اس میں کوئی چھیننے کا، کبھی کوئی اس میں کمی بیشی کا، اللہ ضرور آزمائے گے تم کو۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو دنیا میں آئے خالی واپس چلا جائے، آزمائے گا ضرور۔ یہ رب العالمین کا اصول ہے، یہ اس کا قانون ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دکھ بندے کو آتا ہے اور وہ بھی اس کے غلط فیصلے کی وجہ سے۔ بیمار بندہ ہوتا ہے، خود اس نے کوئی کمی بیشی کی ہے، کوئی چیز غلط کھا لی ہے، کوئی ٹھنڈا گرم ہو گیا ہے، کوئی دوائی الٹ کھا لی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ ہے تو میرا نا، بے شک اس کے اپنے فیصلے غلط، مگر اس کو تکلیف تو آئی ہے نا۔ جتنی دیر اس کی تکلیف رہے گی، اس کے اوپر تکلیف رہے گی، اس کے گناہ اس کے جسم سے اس طرح جھڑتے رہیں گے جیسے خزاں میں درخت کے پتے جھڑتے رہتے ہیں۔ کیا بات ہے! بیماری بھی، جب بندہ سوچے تو اس کو بیماری میں بھی مزہ آتا ہے، پھر ہائے ہائے کی بجائے الحمدللہ کہے گا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیحین کی حدیث، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عبداللہ ابن مسعود خادم رسول بھی تھے، اللہ کی رسول کی خدمت فرمایا کرتے تھے۔ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يوعك فقلت انك لتوعك كما يوعك رجلان منا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار چڑھا ہوا، چہرہ لال ہوا، تیز بخار۔ میں نے عرض کی، اللہ کے رسول آپ کو اتنا بخار جتنا ہم میں سے 2 آدمیوں کو بخار چڑھتا ہے، اتنا آپ اکیلے کو چڑھا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں عبداللہ ایسے ہی ہے۔ عبداللہ کہنے لگے، اللہ کے رسول یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ آپ کو ہر معاملے میں اجر بھی تو دگنا عطا فرماتا ہے۔ بات ختم ہوئی، تیمارداری ہو گئی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ سن، ما من مسلم یصیبہ اذن شوکۃ فما فوقها الا کفر اللہ بہا سیئاتہ۔ اے عبداللہ، جب بندہ مومن کو کوئی ذرا سی بھی تکلیف ہوتی ہے، شوکۃ فما فوقها، کوئی پاؤں میں کانٹا چبھ گیا یا اس سے بھی کم کوئی سوئی چبھ گئی، تھوڑی سی تکلیف بھی ہوتی ہے، بندہ خدا اللہ رحمان کو پوجنے والا، اللہ کے اس بندے کو تکلیف ہوتی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، اس کو بخار چڑھ جائے، اس کا دل دکھ جائے، اس رحمان کے ساتھ تعلق، اللہ فرماتے ہیں اللہ کفر اللہ بہا سیئاتہ، اللہ اس تکلیف کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ کما تحط الشجرۃ ورقها، جیسے خزاں کے موسم میں درخت اپنے پتے جھاڑ دیتا ہے۔ آج کل خزاں کا موسم ہے، پتے خشک ہو رہے ہیں، پیلے پڑ رہے ہیں۔ آپ کسی درخت کو ہلائیں، دیکھیں اس کے پتے کیسے گرتے ہیں، نیچے ڈھیر لگ جاتا ہے۔ اس طرح گناہ جھڑتے ہیں، اس طرح۔ اللہ اکبر، بندہ تو مصروف، تجھے استغفار کی مہلت نہیں ملتی، تجھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہم اغفر لی کی وظیفہ کرنے کا مہلت نہیں ملتی، اور اللہ کریم کہتا ہے میں نے اپنے بندے کو معاف کرنا ہے، اس کو تو کوئی بہانہ چاہیے۔ تو رب العالمین کے ہاں جب بندے کو کوئی دکھ اور تکلیف پہنچتا ہے، اللہ اس کو ہی اس کا استغفار بنا دیتا ہے۔ اس لیے کبھی اللہ سے گلہ نہ کرنا، اللہ سے گلہ نہیں کرنا۔ بندہ خدا، جو اجر، جو جزا، جو انعام تیرا رب تجھ کو دے سکتا، دنیا کی کوئی طاقت تم کو وہ انعام نہیں دے سکتی۔ اس مالک سے گلہ نہیں کرنا ہے، اس کی رضا پہ راضی رہنا ہے، الحمدللہ کہنا۔ اللہ اکبر۔ کوئی بندہ رشتہ داروں سے تنگ، ان کے تانوں سے تنگ، بھائیوں کی دی ہوئی تکلیف سے پریشان، بیوی کی باتوں سے پریشان، کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان، دکھ ہی دکھ۔ کسی بندے کو کاروبار میں، مارکیٹ میں لوگ دھوکہ دے گئے، فراڈ کر گئے، اس کا مال و اسباب لے گئے، کوئی بندہ اس کے ساتھ اس کی حق تلفی کرتے ہوئے اس سے کسی نے عہدہ چھین لیا، کسی کے ہمسائے اس کو تنگ کرتے ہیں اور وہ بولتا نہیں ہے، تکلیف میں کبھی گالی نہیں دیتا، تکلیف میں کبھی برا نہیں کہتا،
بس تکلیف میں اللہ کی سپرد کر کے چلتا ہی جاتا، یہ برداشت کرنے والا، یہ برداشت کر جانے والا، یہ برداشت کر جانے والا، اللہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، ان کو جنت میں داخل فرماؤں گا، اور جنت میں یہ عام جنتی نہیں ہوگا، اللہ جنتیوں کو سونے چاندی ہیرے جواہرات کے سجے ہوئے تخت لگا کے جن جنتیوں کو ان کے اوپر بٹھا کے دوسرے جنتیوں کے لیے دیدار کروائے گا۔ یہ برداشت کرنے والے یہی لوگ ہوں گے، یہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں سہ سہ کے زندگی گزارتے رہے، جو دنیا میں روتے رہے، انتقام نہ لیتے رہے، یہ لوگ جو دنیا کی تکلیفیں برداشت کرتے رہے، بدلہ نہ لیتے رہے، یہ وہ لوگ جنہوں نے کبھی اللہ کے آگے گلا اور شکوہ نہ کیا، کبھی مقدر کو برا نہ کیا، کبھی اپنی حد سے پار نہ ہوئے، تقوی اور طہارت کی زندگی گزارتے رہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا۔ جمعے کی نماز میں، فجر کی نماز میں آپ یہ سورۃ الدہر کی تلاوت قاری صاحب سے سنتے ہیں نا، کیا اس میں آتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَوَقَاهُمْ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو بھڑکایا، آگ کو دہکایا، طرح طرح کے عذاب، لیکن اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے ان بندوں کو اس عذاب سے محفوظ کر دیا، اور دیا کیا؟ فَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، ان کے صبر کرنے کی وجہ سے ان کو بدلہ عطا فرمایا، جنتوں وحریرا، جنت عطا فرما دی، ریشمی لباس عطا فرما دیا۔ اب جنت میں کیا ہوگا؟ متقین فیہا، تختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے، تختوں کے اوپر جنت کے شہزادے متقین فیہا، یہ تختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ ان کو کبھی دھوپ لگے گی نہ کبھی ان کو ٹھنڈ لگے گی، مزے لے رہے ہوں گے۔ اللہ ہمیں سمجھ آ جائے نا تو ہم ہر تکلیف کو خوش دلی سے قبول کر لیں، اپنی غربت پہ خوش ہو جائیں، اپنی حق تلفی کو بھی انجوائے کر لیں۔ اگر ہماری نظر میں جنت ہو، اگر ہمیں وہاں کا مقام ہماری آنکھوں کے سامنے گھومتا ہو، ہماری نگاہ چھوٹی ہے، ہم یہی بدلہ لینا چاہتے ہیں، ہم یہاں دو کے بدلے دو لینے کو تیار ہیں، اور دو کے بدلے جو بے حساب دیتا ہے اس کے کھاتے میں کوئی جمع ہی نہیں کرواتے ہیں۔ اللہ کے اکاؤنٹ میں جمع کراؤ اپنے دکھوں کو، اپنی تکلیفوں کو، اپنی مصیبتوں کو، اپنی حق تلفیوں کو، اپنے آنسوؤں کو، یہ اللہ کے کھاتے میں جمع کراؤ، دیکھو وہاں سے کیا اجر ملتا ہے، وہاں سے کیا بدلہ ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رشتہ داروں کی تکلیف بھی عجیب ہوتی ہے، اللہ اکبر، جب بھائی تکلیف دیتا ہے نا تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ سورہ یوسف کی تلاوت فرمائیے۔ یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اللہ نے دونوں کو بڑے پیارے دل عطا فرمائے، محبت میں باپ اور بیٹے کی محبت کی ایک بڑی مثال اللہ نے بنائی، بہت بڑی مثال، باپ یعقوب جیسا اور بیٹا یوسف جیسا۔ یوسف علیہ السلام وہ بھی صبر میں لاجواب، یعقوب علیہ السلام وہ بھی صبر میں بے مثال۔ اللہ اکبر، لمبا واقعہ ہے، کہاں کہاں سے ہو کے یوسف علیہ السلام تخت مصر پہ پہنچے، کیسے قحط آیا، اور بھائی وہی گندم اناج آٹا لینے کے لیے آ گئے قحط کی خاطر۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے سگے بھائی کو پہچان لیا، اس بنیامین کو الگ کر کے اپنے ساتھ رکھا اور دوسرے بھائیوں کو واپس کر دیا۔
یعقوب علیہ السلام کہتے رہے کہ مجھے بیٹے کی اب خوشبو آتی ہے، اور پھر ان کو کہنے لگے جاؤ جا کے تلاش کرو، فتحسسوا من یوسف، جاؤ جا کے یوسف کو تلاش کرو۔ کہنے لگے ابا جی بڑھاپے کی وجہ سے دماغ پھر گیا ہے۔ وقال یا اسفا علی یوسف، کہنے لگے یوسف کی یاد، ہائے افسوس، وابیضت عیناہ من الحزن، رو رو کے یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہو گئی۔ قالو، کہنے لگے تاللہ، اللہ کی قسم، تفتح تذکر یوسف، تو ہمیشہ یوسف کو یاد کرتا رہتا ہے۔ بیٹے کہتے ہیں ہم جو اتنے بڑے ہیں، اتنے زیادہ ہیں، ہمیں تو دیکھتا بھی نہیں ہے، اور تو دیکھتا ہی یاد یوسف کو کرتا رہتا ہے۔ او تکون من الحالکین، تو نے اپنے آپ کو اس دکھ میں مار لینا ہے۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے بتایا، اللہ نے قرآن بنا کے ان کے لفظ نقل فرما دیے تاکہ کسی کو دکھ، کسی کو تکلیف آئے، وہ اپنے دکھ اور تکلیف میں یہی لفظ بولے، قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہنے لگے میں اپنے غم کی، اپنے دکھ کی فریاد اللہ سے ہی کرتا ہوں، تمہیں تو کچھ نہیں کہتا، اس اللہ کے حضور ہی کہتا ہوں۔ یا بنیا، میرے بیٹو، میں مایوس نہیں، اذهبوا، جاؤ، فتحسسوا من یوسف و اخی، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو، جاؤ تلاش کرو، اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو۔ دوبارہ آ گئے پھر عزیز مصر جناب یوسف علیہ السلام کے ساتھ، کہنے لگے ہم میں سے کسی کو رکھ لے، اس کو چھوڑ دے، اس کا باپ اس کے بغیر۔ کچھ باتیں ہوئی، جناب یوسف علیہ السلام نے کچھ اشارے دیے، وہ بھی پہچان گئے کہ یہ یوسف ہی ہے۔ کہنے لگے کیا تو یوسف ہے؟ سیدنا یوسف علیہ السلام نے جو لفظ بولے، ہر بندہ یاد کر لے، جس کو برادری تنگ کرتی ہے، جس کو ہمسائے تنگ کرتے، جس کو رشتہ دار تنگ کرتے، جو بھائیوں کا ستایا ہوا، وہ یاد رکھے ان لفظوں کو، اللہ بڑی برکت عطا فرمائے گا۔ قال انا یوسف وهذا اخی قد من اللہ علینا انه من یتق ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کہنے لگے ہاں میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے، انا یوسف، میں یوسف، وہذا اخی، یہ میرا بھائی، قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پہ کرم کر دیا، اللہ نے ہم پہ کرم فرما دیا ہے۔ اور یاد رکھو انہ من یتقی ویصبر، جو بندہ اللہ سے ڈرتا رہتا ہے اور صبر اختیار کر لیتا ہے، دو کام، انہو من یتقی، جو اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، ویصبر، اور صبر اختیار کر لیتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ ان نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں فرماتے۔ قرآن مجید کو پڑھ کے دیکھیے، اور بھی کئی جگہ آپ کو یہ واضح ملے گا، صبر اور تقوی۔ جب بندے کو تکلیف آتی ہے نا تو اس کو ہی پتا ہوتا ہے کتنا دکھ ہے، سچ ہے، دکھی کو پتا ہے کہ اس کے اندر کیا طوفان اٹھا ہوا ہے، کس سمندر میں وہ دکھ کے، آگ کے سمندر میں غوطے کھا رہا ہے، یہ اس کو پتا ہے۔ اور ایسی حالت میں
جب بندہ یہ کہے کہ میں نے شریعت سے باہر نہیں نکلنا، میں نے اپنے اللہ کے حکم سے باہر نہیں نکلنا، اپنے نبی کی اطاعت سے باہر نہیں نکلنا، اور اپنے اوپر جبر کر کے اپنی زبان کو بھی کنٹرول کر لے، اپنے دماغ کو بھی سمجھا لے، اپنے دل کو بھی سمجھا لے، کوئی غلط حرکت نہ کرے، کوئی سازش نہ کرے، کوئی غیر شرعی کام نہ کرے، یہ تقویٰ ہے۔ اور جو اس طرح کرتا ہے اللہ کہتے ہیں میں اس کا صلہ کبھی ضائع ہونے نہیں دیتا۔ یہ تو قرآن کا وعدہ ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا انہو من یتقی، جو تقوی اختیار کر لے، جو برائی سے، برے کام کرنے سے، اللہ کی نافرمانی کرنے سے ایسی حالت میں بھی بچ جائے، وَيَصْبِرْ، صبر کا راستہ اختیار کر لے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ ایسے لوگوں کا اجر کبھی ضائع ہونے ہی نہیں دیتے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید میں ہے ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، یہ بھی قرآن میں ہے، صبر اور تقوی ساتھ ساتھ۔ وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، جو صبر کرتا ہے اور معاف کرتا ہے اس کا اجر اللہ ہے۔ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خاتون کے پاس سے گزرے، امام مسلم رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کتاب الجنائز میں، بڑا رو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ فوت ہو گئے ہیں، اس کا بچہ فوت ہو گیا۔ آپ نے فرمایا صبر کرو، نہ چپ ہوئی۔ فرمایا صبر کرو، نہ چپ ہوئی، جانتی نہیں تھی یہ کہ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے پھر فرمایا صبر کرو، کہنے لگی تیرا مرا ہو تو تجھے پتا ہو۔ اللہ اکبر۔ آپ چپ کر کے چلے گئے۔ بعد میں لوگوں نے بتایا یہ تو اللہ کے رسول تھے۔ پشیمان ہوئی، شرمندہ ہوئی کہ میں نے کس ہستی کو جواب اس طرح بدتمیزی سے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئی۔ آپ نے بڑے سنہری لفظ فرمائے، فرمایا بی بی فَإِنَّ الصَّبْرَ عِنْدَ صَدْمَةِ الْأُولَى، صدمہ پہنچتے ہی اپنے آپ کو کنٹرول کر لینا، یہ صبر ہے۔ تھک ہار کے کہنا اچھا میرا صبر، یہ کوئی صبر نہیں ہے۔ تھک ہار کے کہنا چل پھر میرا صبر ہی ہے، یہ کوئی صبر نہیں ہے۔ تکلیف آتے ہی اپنے آپ کو سنبھال لینا، یہ صبر ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اطلاع آئی ابو سلمہ فوت ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی صحیح مسلم کے کتاب الجنائز میں ہے۔ سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ انصاری صحابی، بڑا اونچا مقام، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی۔ آپ نے سیدہ ام سلمہ ان کی اہلیہ محترمہ کو یہ نصیحت فرمائی، صبر کر، صبر کر، اللہ تجھے اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ کہنے لگی کیا پڑھوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا سکھائی، کیا بی بی اللہم آجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہ، اے اللہ میری مصیبت کا بہتر بدلہ عطا فرما دے۔ کہنے لگی میں نے دل میں سوچا اللہ کے رسول نے مجھے کہا ہے کہ یہ دعا پڑھو، دعا میں ہے کہ اللہ مجھے اس سے بہتر دے دے۔ میں تو دنیا میں گھوم گھوم کے سوچ سوچ کے پریشان ہوں کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے، کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔
لیکن اللہ کے رسول کا حکم میں پڑھتی گئی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا من، اے اللہ میری مصیبت میں میرا حوصلہ بن جا، اللہ مجھے اس سے بہتر عطا فرما دے۔ حتیٰ کہ عدت گزرتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابی سیدنا حاطب بن ابی بلتہ کو روانہ فرماتے ہیں، پیغام نکاح دے کے ام سلمہ کے پاس جا کے کہنے لگے اللہ کے رسول نے تمہیں شادی کا پیغام بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ان کے ہی لفظ ہیں، بعد میں ان کے اپنے لفظ ہیں، میں غلط تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر کوئی نہیں، اللہ نے مجھے ابو سلمہ سے بہت بہتر محمد عطا فرما دیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کی حکمت کو کوئی پہنچ سکتا ہے؟ جتنا اللہ کا علم ہے کوئی اس کو ہاتھ بھی لگا سکتا ہے؟ اس دکھ کے پیچھے اللہ نے کیا سکھ رکھا، اس تکلیف کے پیچھے اللہ نے کیا آسانی رکھی، اس زوال کے بعد اللہ نے کیا عروج رکھا، انسان تجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ تو حسبن اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر کہہ کے تو دیکھ کہ اے اللہ میں تجھ پہ بھروسہ کرتا، اللہ تو میرے لیے کافی، اللہ تو بہتر فیصلے کرنے والا، اللہ تو کوئی کسی کا اجر ضائع کرنے والا نہیں، اللہ تیرے اوپر اعتماد، جو کرے گا بہتر کرے گا، حسبن اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے، یقین رکھ، پھر اللہ دے گا۔ بات ہو رہی تھی، وہ بی بی کہنے لگی تجھے تکلیف ہو تو پتا ہو، کیا اس نے کہا تمہیں کوئی دکھ ہو تو پتا ہو؟ آؤ ذرا دیکھتے ہیں، اپنے آپ کا اللہ کے رسول کے ساتھ تھوڑا سا موازنہ کر کے تو دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، باپ کی نعمت نہیں ہے، یتیم پیدا ہوئے، ابھی چند ماہ نہیں گزرے اللہ نے دادا کو بھی بلا لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بھی چلی گئی، سردار ابو طالب نے پالنا شروع کیا، وسائل کم، کنبا بڑھا، بچپن میں رسول اللہ کو بکریاں چرانا پڑ گئی، کیا نرم و نازک ہاتھ، اور کیا یہ اللہ کا لاڈلا، چاند کی رات کے بدلے مکے والوں کی بکریاں چراتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی، اپنے سے 15 سال بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنی پڑی، رسول اللہ کا اپنا گھر نہیں، شادی کے بعد سیدہ خدیجہ کے گھر میں رہے، عارضی سہارے دنیا کے سارے کٹتے گئے، بیٹیوں کی شادی کی، ابو لہب نے یکے بعد دیگرے دونوں بیٹیوں کو طلاق دلوا دی، کون سا دکھ، کون سی تکلیف جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں اٹھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اولاد عطا فرمائی، زندگی میں ہی بچے جاتے رہے، اور اللہ کے بندو 3 بیٹے 4 بیٹیاں اور 6 اللہ کے رسول کی زندگی میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے، کیا دکھ ہے جو اللہ کے رسول نے نہیں دیکھا؟ اور مرادوں سے دعا مانگ سے اللہ نے جب بیٹا عطا بھی فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دل تو دیکھے، اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں میں وہ ابراہیم کو اٹھایا ہوا، ابراہیم ہچکیاں لے رہا، ملک الموت اس کی جان نکال رہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بے اختیار بہتے ہوئے، اور اس عالم میں ابراہیم کی روح نکل گئی بیٹے کی۔ صحابہ نے کہا آپ روتے ہیں؟ فرمایا ان العین تدمع والقلب يحزن وانا بفراقك یا ابراہیم لمحزونون، یہ بے اختیاری کے آنسو،
یہ بے اختیاری کے آنسو ہیں، آنکھ روتی ہے، دل غمگین ہے، کچھ وہ نہیں کہیں گے اے اللہ جس سے تو ناراض ہو۔ کون سا تانا نہیں دیا، کون سا الزام نہیں لگایا، اللہ کے رسول پر ان کی زندگی میں 11 مرتبہ قاتلانہ حملہ ہوا۔ کیا قصور تھا؟ کسی کے ڈاکہ مارا تھا؟ کسی کا گھر لوٹا تھا؟ کوئی غیر اخلاقی حرکت کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکالا گیا؟ جان بچاتے ہوئے مڑ مڑ کے دیکھتے ہوئے بیت اللہ کو آپ نے مکہ چھوڑا اور کہنے لگے اے مکہ، اے بیت اللہ، تو جانتا ہے تجھے چھوڑنے کو دل تو نہیں کرتا، مگر یہاں کے رہنے والوں نے مجھے مجبور کر دیا ہے۔ ساری زندگی دکھوں میں گزری، کوئی محل نہیں، کوئی آسائشیں نہیں، کوئی دنیا جہان کی نعمتیں نہیں۔ کوئی اور ہوتا دنیا کو تعلیم دیتا رونے کی پیٹنے کی، کوئی اور ہوتا اس کی بات بات سے دکھ نکلتے، اور میں قربان جاؤں محمد الرسول اللہ پہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بات کرتے تھے تو سیدنا انس کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے زیادہ مسکرانے والا کوئی نہیں دیکھا، میں نے آپ سے زیادہ با اخلاق کوئی نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ ہنس مکھ کوئی نہیں دیکھا۔ وہ دکھ والے نہیں، وہ دعائیں دینے والے، وہ امت کی خاطر رونے والے، سجدے میں سر رکھ کے۔ یہ امت بیوقوف ہے، اس نبی کو نہیں مانتی۔ کتنے دکھ اٹھا کے اللہ کے رسول نے اپنا اسوہ آپ کے سامنے پیش کیا، اپنی سنت آپ کے سامنے پیش کی کہ دنیا کے سارے دکھ اٹھا کے بھی کبھی اللہ سے گلہ نہیں کرتے۔ یہاں کوئی کپڑے پھاڑ رہا ہے، کوئی دہتڑ مار رہا ہے، کوئی سر کے بال نوچ رہا ہے، کوئی اللہ کے آگے کوئی شکوے کر رہا ہے، کسی کے نوحے تھمتے نہیں ہے، اور کوئی ظالم ممبر رسول کے اوپر بیٹھ کے نوحے کرتا ہے۔ اس پاک ممبر پہ اوپر بھی نوحے کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور دنیا کے بے صبرو سن لو، اللہ کے رسول نے فرمایا من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا۔ جو اس غم میں آ کے اپنے چہرے پہ تھپڑ مارے، جو اپنے گریبان کو چاک کر لے، جو اپنی زبان سے غیر شرعی الفاظ نکالے، اس کا مجھ محمد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فَلَيْسَ مِنَّا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اللہ احکام الحاکمین فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ جو سہ جاتے ہیں، جو برداشت کر لیتے ہیں، جو تکلیف میں اپنے اللہ کو نہیں بھولتے، جو سجدے میں سر رکھ کے کہتے ہیں اے اللہ تو ہی پہلی تو ہی آخری محبت، اے اللہ تو ہی ٹھکانہ، تو ہی لوٹنے کی جگہ، اے اللہ غم دینے والا بھی تو، غم ٹالنے والا بھی تو، اے اللہ تکلیف آتی بھی ہے تو جاتی بھی تیرے حکم سے ہے۔ انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ۔ جو دنیا میں سہ کے چلے گئے، جو دکھ برداشت کر کے چلے گئے، سورہ زمر میں اللہ نے سچ فرمایا، اللہ پھر ان کو حشر کے دن اجر بھی بے حساب عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے کبھی امتحان نہیں مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے کبھی تکلیف کا سوال نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی نہیں۔ لیکن اگر کوئی دکھ تکلیف آ جائے تو پھر اللہ پہ یقین ڈولنا بھی نہیں چاہیے، پھر بندے کو بے صبرا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔